بنی اسرائیل پر تاریکی کا نواں عذاب کیوں آیا؟ کیا دنیا تاریکی میں ڈوبنے والی ہے؟ کیا دجال کا خروج ہو چکا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن کیا حرف بحرف پوری ہونے جا رہی ہے؟ کیا دنیا آخری دور میں پہنچ چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے قرب قیامت کی گھڑی کی سوئیاں تیز رفتاری سے چل رہی ہوں۔ چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلے، سیلاب، سرخ آندیاں، سب کچھ حدیث پاک کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نشانیوں سے بھری رہتی ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے عبرت بن جاتی ہیں۔ ایسی ایک نشانی تھی مصر پر نازل ہونے والا نواں عذاب۔ 3 دن کی ہولناک تاریکی، ایک عام اندھیرا نہیں تھا ناظرین، یہ قدرت کی وہ سٹرائک، وہ ضرب تھی جس نے مصر کی سب سے بڑی طاقت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہل رہی ہے، آسمان پر عجیب تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، چاند اور سورج گرہن کے غیر معمولی واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم بھی کسی عظیم آزمائش کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اور اگر ہم بات کریں کہ مصر پر 3 دن کا خوفناک اندھیرا کیوں آیا تھا؟ ناظرین، مصر کی سرزمین پر 3 دن کے لیے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ نہ سورج طلوع ہوتا، نہ چاند چمکتا، نہ ستارے دکھائی دیتے۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے، کوئی ہل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اندھیرے کی انٹینسٹی، شدت ایسی تھی جیسے وہ ایک ہماری طرح جسمانی مخلوق بن چکا ہو، جیسے وہ ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے چکا ہو۔ یہ کوئی عام قدرتی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص نشانی تھی۔ اب جانتے ہیں یہ عذاب کیوں آیا؟ مصر کا ایک بادشاہ تھا فرعون، خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان پر ظلم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اللہ نے اسے کئی نشانیاں دکھائیں، پانی کو خون میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، نشانی دکھائیں، ٹڈیوں، مینڈکوں اور جوؤں کا عذاب نازل کیا، اللہ نے فرعون کو نشانیاں دکھائیں، مگر فرعون نے تکبر نہ چھوڑا۔ اور پھر آیا وہ نواں عذاب، 3 دن کی تاریکی، جو گویا اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ جب کوئی قوم سرکشی میں حد سے تجاوز کر جائے تو اللہ سورج کو بھی ان سے چھین لیتا ہے، روشنی کو بھی زوال آ جاتا ہے، اور دنیا ایک ہولناک اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح انسانیت کے لیے، فرعون کے لیے میسج تھا۔ مصر کے لوگ جن دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے وہ سورج، چاند اور ستاروں کو خدا مانتے تھے، اور ان کے سب سے بڑے دیوتا کو سورج دیوتا کہا جاتا تھا۔ 3 دن کی یہ تاریکی اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دیتے ہیں، اللہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی بے بس کر دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا آج بھی دنیا اسی ٹریک پر چل رہی ہے؟ کیا آج بھی دنیا میں وہی تکبر اور غرور نہیں ہے؟ کیا آج بھی لوگ خود کو سب کچھ سمجھنے نہیں لگے؟ دنیا آج بھی فرعونی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ظلم، ناانصافی اور تکبر عروج پر ہے، اور جب یہ سب کچھ حد سے تجاوز کر دیتا ہے نا تو قدرت ایک جھٹکا دیتی ہے، اور وہ جھٹکا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلے زیادہ نہ ہو جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے دنیا کے ہر کونے میں آ رہے ہیں۔ کل پرسوں کی بات ہے، ترکی، شام، پاکستان، انڈونیشیا، اور 28 مارچ کو آنے والا تھائی لینڈ اور میانمار میں خوفناک زلزلہ۔ ہر جگہ زمین ہل رہی ہے، اور مارچ میں لگنے والا چاند گرہن اور سورج گرہن، کیا یہ سب وارننگ نہیں ہے کہ ہمیں تیاری کر لینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہوں گی جو اس سے پہلے کسی کے لیے بھی ظاہر نہیں ہوں گی۔ رمضان میں چاند گرہن ہوگا اور اسی مہینے میں سورج گرہن ہوگا، اور اس رمضان میں یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ سب واقعات کا کیا ہمیں یہ نہیں بتا رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بڑے واقعے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اور ناسا کی بات کی جائے تو انہوں نے وارننگ دی ہے کہ سولر سسٹم میں کچھ غیر معمولی فلکیاتی واقعات رونما ہو رہے ہیں، جیسے سورج اور چاند گرہن، اور 2025 میں آنے والے مہینوں میں مکمل سورج گرہن ہوگا، اور اسی سال ایک نایاب خونی چاند بھی ہوگا جو بعض روایات میں تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ نشانیاں جو ہیں یہ محض
کوئنسیڈنٹ اتفاقیاں ہوں گی یا پھر وہی نشانیاں ہیں جو ہمیں کسی بڑے واقعے کے لیے تیار کر رہی ہیں؟ دنیا میں ایک ایسا نظام بن چکا ہے جہاں فریب کو سچائی بنا کر پریزنٹ کیا جاتا ہے، ظلم کو انصاف کا نام دیا جا رہا ہے اور حق کو چھپایا جا رہا ہے۔ دجال کے خروج، اس کی ویلکم کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ذہنوں پر قابو پایا جا رہا ہے، دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دور دجالی دور ہے، یا شاید دجال کی آمد کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی بھی ہے، اور وہ روشنی امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ جب دنیا پر اندھیرا چھا جائے گا یا ظلم اپنی پیک پر پہنچ جائے گا، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھیجے گا جو عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا۔ مگر سوال یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وقت غفلت میں رہنے کا نہیں ہے، جاگنے کا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ہے، اس کی نشانیوں کو سمجھنے کا ہے، کیونکہ جو تیار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو نشانیوں کو نظر انداز کرے گا وہ اندھیرے میں کھو جائے گا، جو شاید اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی کمنٹ میں رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔